آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو انتہائی مقدس بھی ہے اور سراسر سلامتی بھی ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اس کے عظیم نعمتوں پر اور اس کی نوازشات پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو تلقین کی ہے کہ وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی نے ان کے لیے سیدھے راستے آسان کیے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اللہ کے چنیدہ ہیں۔ اے اللہ رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر ایسی سلامتی اور ایسی رحمتیں جو ہمیشہ نازل ہوتی رہیں جب تک دن اور رات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد میں لوگوں آپ کو یہ کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی سمجھدار لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جو بصیرت والے ہیں۔ تقوی کے ذریعے ہی انسان کو امن ملتا ہے، انسان ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، جنت کما لیتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، جن میں انسان کی دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہترین رہنمائی ہے، انسان اور اس کے رب کے تعلق کے حوالے سے بھی شاندار بات آئی ہے۔ یہ اس لائق ہے کہ ہمیشہ بار بار اس کی طرف دیکھا جائے، اس کے معنی پر غور کیا جائے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہر بندہ ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے اندر ضرور ہوتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک صفت اس کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ ایک تو وہ واجب ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور ایک وہ تعلق ہے جو اس کا بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ جو انسان اور اللہ کے درمیان کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے صحبت رکھے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو بھی اس کا تعامل ہو، اس کے ساتھ ملنا جلنا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اسی میں انسان کی بھلائی ہے، اسی میں انسان کی فلاح ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نیکی میں اور تقوی میں۔ یہ دین کو جمع کرنے والی دو صفات ہیں۔ جو نیکی کی حقیقت کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ کامل کمال ہے، ہر طرح کا کمال ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی خیر جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ نیکی وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی بھلائیاں آ جاتی ہیں جن کا بندے سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں گناہ ہے، یہ بھی ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر ساری برائیاں آ جاتی ہیں جن کو کرنے والا بندہ مذموم ٹھہرتا ہے۔ نیکی کے لفظ کے اندر ایمان اور اس کے سارے بڑے چھوٹے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں۔ تقوی بھی کوئی شک نہیں کہ اسی کا حصہ ہے، اور اکثر اس کو استعمال کیا جاتا ہے دل کی نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ دل کے اندر ایمان کی کتنی مٹھاس ہے، کتنا اطمینان ہے، کتنی سلامتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو کتنی طاقت محسوس ہوتی ہے اور کتنے سکون محسوس ہوتا ہے ایمان کے ذریعے۔ کیونکہ ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کی مٹھاس ہوتی ہے، جس کو یہ محسوس نہیں ہوتی اس کے اندر یا تو ایمان کم ہے یا اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی صفات کو ایک آیت میں جمع کیا، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے دائیں بائیں کرو مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ یہ ایمان کا نام ہے، یہ آخرت پر ایمان کا نام ہے، یہ فرشتوں پر، کتاب پر اور رسولوں پر ایمان کا نام ہے۔ یہ اس شخص کا نام ہے کہ جو خوش دلی کے ساتھ مال کو خرچ کرتا ہے رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، راہگیروں کے اوپر، مانگنے والوں کے لیے اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، اور جو ایمان اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور وعدے کو جو لوگ پورا کرتے ہیں اور برے حالات میں اور تنگی کے حالات میں صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ نیکی حقیقت میں ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور آخرت کے دن کے اوپر۔ یہ اصول ہیں ایمان کے، جو کہ 5 اصول ہیں کہ جن کے اوپر ایمان قائم ہوتا ہے۔ انسان ان کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسلام کے ظاہری شرائع ہیں جن میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خرچ ہے، جو کہ انسان کے اوپر لازمی اور فرض ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اعمال قلبی بھی شامل ہے جو اس کی حقیقت ہے، جیسے صبر ہے، وفاداری ہے۔ یہ اس آیت کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئیں جو دین کا حصہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہی تقویٰ کی خصوصیات ہیں، تقویٰ کی مثالیں ہیں جو اس کے اندر لازمی موجود ہونی چاہیے۔ پھر بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ عملاً انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے اور فرما برداری کرے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرے، اور جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو سچ سمجھے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ یہ مانتے ہوئے کہ یہ اللہ ہی نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دے، اور اللہ کی وعید سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے۔ اہل علم کہتے ہیں جب فتنہ آ جائے تو تقویٰ کے ذریعے اس کو بجھا دو۔ لوگوں نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ کہا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے اجر کو طلب کرتے ہوئے، اسی طرح گناہوں کو چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ ایسی شاندار بات ہے جو تقویٰ کے حوالے سے اہل علم نے بیان کی ہے۔ انسان دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ صرف وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، عادت کی بنیاد کے اوپر یا خواہشات کی بنیاد کے اوپر یا شہرت کی بنیاد کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے وہ نیکی نہیں ہوتا، بلکہ نیکی وہ ہے کہ جس کا حقیقی محرک ایمان ہو اور جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو۔ اس لیے انسان کو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا جو مقصد ہے، نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا مقصد بنایا جائے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کا تعاون کرے نیکی کے معاملے میں، علم کے طور پر بھی، قول کے طور پر بھی اور عمل کے طور پر بھی۔ ہر انسان اکیلا نیکی کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے نوع انسانی کو ایک دوسرے کے لیے مددگار بنایا۔ ان میں سے ان کا ایک حصہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ برائی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ جیسے نیکی کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی برائی سے اور زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ گناہ وہ ہے کہ جس کو منع کر دیا گیا ہو، جس کو حرام کر دیا گیا ہو، اور زیادتی وہ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق مارنے کی وجہ سے حرام کی گئی ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہی اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت بھٹکنا۔ اللہ نے ان سے آگے بڑھنے سے بھی منع کیا اور ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا، کیونکہ یہ حدود وہ ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان دوسروں کے مال کے اوپر، دوسروں کی عزتوں کے اوپر حملہ کرے۔ یہ لوگوں کے تعلق کے اندر یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ ان کو نہیں چھوڑے گا تو وہ برائی کے اوپر قائم رہے گا۔ رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا، تو وہ توحید کے اوپر مبنی ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کے اوپر قائم ہونا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنے پر مبنی ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے اللہ سے ڈرو، یہاں یاد کرایا گیا کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس میں واجب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس سے خوف رکھے۔ سمجھدار شخص وہ ہے اللہ کے بندوں جو ان دونوں واجبوں کو ادا کر دے، ویسے ادا کرے جیسے ادا کرنے کا حق ہے، اور ان کا خیال ویسے رکھے جیسے رکھنے کا حق بنتا ہے، تاکہ سعادت کے سارے اسباب اس کے لیے دنیا میں جمع ہو جائیں اور وہ راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے اور آخرت میں جنت کا حقدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ہدایات سے مستفید فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔
اپنے لیے اللہ عظیم و جلیل سے معافی مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ آپ بھی معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی کو پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمت، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر بھی۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندوں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالے، خاص طور پر کہ جب بچہ اپنی عمر میں آگے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے اور بڑھ رہا ہوتا ہے، نشو و نما پا رہا ہوتا ہے، گھر میں اس کو سکھایا جانا چاہیے کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملے میں تعاون کرنا ہے، کیسے برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر یہ دائرہ مزید واسع ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، جس میں پھر ہمسائے شامل ہو جاتے ہیں، رشتہ دار شامل ہو جاتے ہیں، جن میں حقوق ادا کرنا، واجبات ادا کرنا، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ پھر مزید دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور پھر سارے معاشرے کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ وہ معاشرہ کہ جس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی باہمی مودت محبت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہو، جب اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں رہتا ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاؤ، نیکی کے معاملے میں تعاون کرو، اور جن چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے یعنی برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں، ان سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاؤ، جس نے آپ کو حکم اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کے معاملات درست ہو جائیں، آپ کی دنیا بھلی ہو جائے اور آپ کی عاقبت بھی بہتر ہو جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم دیا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں اور امام المتقین ہیں، اور اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رحمت ہیں جو عالمین کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر عالمین میں رحمت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی عالمین میں، یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ راضی ہو جا تمام خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اور تمام تابعین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جو کہ امہات المومنین ہیں ان سے۔ اے اللہ اپنی معافی، اپنی کرم نوازی اور اپنے احسان کے ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی سب سے بڑھ کر درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کے مرکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو مضبوط کر دے، ان کے قائدین کو حق پر جمع فرما دے۔ اے اللہ اپنے دین کی، اپنے کتاب کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ، اور اپنے نیک اور مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور امام خادم حرمین شریفین کی تائید فرما، اسے ایسی کابینہ فراہم فرما جو اس کو نیکی کی طرف لے کر جائے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو جلد ہو یا خیر سے ہو یا دیر سے آنے والا ہو، جس میں ملک اور قوم کے لیے فلاح و بہبود ہو۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جس میں ساری بھلائیاں موجود رہیں، ساری برائیوں سے یہ بچی رہے، اسی طرح سارے مسلمان ممالک بھی محفوظ رہیں۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین میں بھی اے اللہ ان کی حفاظت فرما،
آگے کی جانب سے، پیچھے کی جانب سے، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری عظمت کی پناہ میں آتے ہیں کہ نیچے کی جانب سے ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ اے اللہ ان کی بھوکوں کو کھلا، اے اللہ ان کی بھوکوں کو کھلا، اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھلا، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کے زخمیوں اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، ان کے لیے شہادت کا اجر عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، ان کو شہادت کا اجر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما، تو ہی رب العالمین ہے۔ اے اللہ ہمارے نفس کو بلندیاں عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما، تو ہی اسے پاکیزہ فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں کمی نہ ہونے دینا، ہماری مدد فرما، ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ترجیح دینا، ہمارے خلاف دوسروں کو ترجیح نہ دینا۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہماری عاقبت کو اچھی کر دینا اور ہمیں دنیا کے عذاب اور آخرت کی سزا سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے کا، برائیوں سے رکنے کا اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی مانگتے ہیں کہ تو ہم پر رحم فرما، اور اگر تو کسی قوم کے اوپر فتنہ نازل کرنے کا ارادہ رکھے تو ہمیں فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما لے جس میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما دے جس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ اس زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور ہمارے دشمنوں سے جیسے تو چاہے ویسے بچا لے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ہمیں اپنے اور ہمارے دشمنوں سے بچا لے۔ اے اللہ جیسے تو چاہے ہمیں ان سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے آگے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے آگے کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے آگے کرتے ہیں، ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے تمام خواہشات، نیک خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہمارے نیک اعمال کا ہمارا خاتمہ نیک اعمال میں فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ اور درگزر نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ لیجیے ناظرین، مکی خطبہ ترجمے کے ساتھ آپ نے سن لیا ہے۔ اب چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور مدنی خطبے کو لے کے پھر سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔